ادھر آؤ، وہ دوڑا۔ وہ ڈریسنگ روم میں جا رہی تھی جب شاہ اس نے بلایا۔ جی جی جی۔ وہ ڈری سہمی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے سامنے آئی۔ صبح سے کتنی مرتبہ بلایا ہے، کیوں نہیں آئی؟ اس کے پہنچتے ہی شاہ نے بے دردی سے اس کا بازو دبوچ کر اپنے قریب کیا۔ وہ میں بی بی جان کے پاس ہی، مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھا گرایا۔ نہیں نہیں، وہ میں چٹاہ۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے ہوش اڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گیٹ اس کی کمر جگڑی جا چکی تھی۔ بند کرو یہ رونا، نفرت ہے مجھے تمہارے ان آنسو سے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں رگڑی جن میں بے تحاشا خوف تھا۔ میری کیا غلطی ہے؟ کیوں میرے ساتھ مجھے مما کے پاس؟ جب آنسو پہ اختیار نہ رہا تو وہ ہچکیاں لے کر اس سے فریادیں کرنے لگی۔ اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے شاہ اس پہ برس پڑا اور اس سے بے دردی سے تھپڑ مارتا گیا۔ تھپڑوں سے اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ وہ لڑکھڑا کے زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور وہ پیچھے کس کے جا رہی تھی۔ 2 سیکنڈ بھی اسے نہ لگے، وہ اس کے سر پر جا پہنچا، اس کے بال مٹھی میں جگڑ کے پھنکارا۔ تم ہی تو عذاب ہو، تمہارے بھائی نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے معصوم بچے کو مارا، صرف تمہاری وجہ سے۔ تم عذاب ہو، سب کی زندگیوں میں ہے، تمہاری وجہ سے ماں چل گئی، صرف تمہاری وجہ سے۔ اور تم پوچھتے ہو تمہارا قصور کیا ہے؟ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا جو منہ چھپائے رو رہی تھی۔ شاہ نے اس کے بال چھوڑے اور اگلا حکم سنایا، جسے سن کے اس کی روح تک کام گئی۔ بند کرو یہ رونا اور 5 منٹ میں حلیہ درست کر کے آؤ۔ وہ شدت سے رو دی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ جی جی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید غصہ ہوتا وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ڈریسنگ روم کی جانب بھاگتی چلی گئی تھی۔ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھویا تو جلن کچھ کم ہوئی اور چینج کر کے باہر جانے لگی، جہاں ایک اور سیارات اس کی منتظر تھی۔ لے لو واپس یہ آنسو، یہ تڑپ اور یہ یادیں، ساتھ نہیں تم میرے تو یہ سزائیں کیسی؟ بابا بابا۔ وہ بھاگتی ہوئی اذلان کے پاس آئی اور آتے ہی اپنے بابا کے گلے لگی۔ بابا، میں نے آپ کا اتنا ویٹ کیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، آپ نے کال بھی نہیں کی۔ پھر بھائی نے بتایا آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی۔ وہ آنکھوں میں نملی اذلان سے شکایت کر رہی تھی۔ حیا میری جان، میں نے کال کی تھی، تمہارا فون بند تھا، پھر شامیر کو کال کی۔ حیا کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا، بابا میں بہت پریشان ہو گئی تھی، جانتا ہوں، تبھی تو سب سے پہلے تمہیں کال کی۔ حیا رو تو نہیں، دیکھو مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے، جانتی ہوں مجھے تمہارا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ اچھا ادھر دیکھو میں کیا لایا ہوں۔ کیا؟ اس نے بچوں کی طرح منہ پھلا کر کہا تو اذلان بے احتیاط ہنس دیا۔ چلو۔ وہ دونوں سوٹ کیس کے پاس آئے۔ اذلان کے کہنے پر حیا نے اسے کھولا اور جیسے ہی اس کی نظر چیزوں پہ پڑی اس کی آنکھیں چمک گئی۔ بابا یہ ساری چاکلیٹس میری ہیں نا؟ میں عمر بھائی کو نہیں دوں گی۔ وہ پیکٹ سے چاکلیٹ نکال کے کھانے لگی۔ اذلان کسی بزنس کے سلسلے میں 1 ہفتے کے لیے لندن گیا تھا اور حیا نے خاص ہدایت دے کر بھیجا تھا کہ اس کے لیے چاکلیٹ لانا نہ بھولے۔ ہاں بھائی تم ہی کھانا، میں عمر کے لیے بھی اور لایا ہوں۔ بابا آپ کیوں لائے اس بدتمیز کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے انہوں نے میری فرینڈس کے سامنے کتنی انسلٹ کی۔ افرین جب مجھ سے ملنے آئی تو کیا کیا؟ نہیں کہا اس سے۔ کیوں کیا؟ کیوں کیا کہا؟ اذلان مصنوعی غصے سے بولا، یہی کہ میں کام چور ہوں، مما جب کوئی کام بولتی ہے میں تائی امی کے یہاں بھاگ جاتی ہوں۔ حیا چاکلیٹ کھانے میں اس قدر مگن تھی کہ اذلان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہ دیکھ سکی۔ ڈونٹ وری، اس گدھے کو میں دیکھ لوں گا، اذلان نے مصنوعی غصے سے کہا۔ تم یہ ڈریسز دیکھو، ثانی اور تمہارے لیے ہیں، اور باقی جو اس سوٹ کیس میں ہیں وہ بابی کو دینا، وہ عنایا کے لیے ہیں۔ واؤ بابا، اتنی ساری چیزیں، اور یہ ڈریسز کتنی خوبصورت ہیں۔ اب ثانی، بابی اور میرے لیے سیم ڈریسز لائے ہیں۔ اب وہ ایک ایک ڈریس کو کھول کے دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی ڈیزائن کے تقریباً 2 ڈریسز تھے۔ ہاں پرنسس۔ اذلان نے کوڈ اتارا اور موبائل نکال کے کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تھینک یو سو مچ بابا، یو آر گریٹ۔
اذلان مسکرایا، آہر انہی کے لیے تو جیتا تھا وہ۔ اس کی نظر موبائل پر تھی۔ دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ کب سے کال کر رہا ہوں یار، بالکل ماں پہ گئے ہو، تنگ کر کے مزہ آتا ہے۔ سلام بابا۔ اذلان کی آخری بات پر میر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بابا یعنی ابھی تک ماما سے ملاقات نہیں ہوئی، تبھی مجھ پہ برس رہے ہیں۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا پیپر چیک کرتے ساتھ چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ ڈیل کا کیا ہوا؟ کال آئی ان کی؟ اذلان نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ جی بابا، کال آئی، اور سوری ٹو سے آپ کو اگلے 20 منٹ میں آفس آنا ہے، مسٹر جیک نے کہا ہے۔ ڈیل آپ ہی سائن کریں گے؟ اچھا میں آتا ہوں۔ اذلان کال کاٹنے والا تھا کہ میر بولا، بابا ماما سے مل لینا ورنہ مجھے یقین ہے یہ ڈیل ہاتھ سے جائے گی۔ ویسے آپ کے بغیر خوش بہت ہی، بس بنگڑا ڈالنا رہ گیا تھا۔ میر نے جلتے ہوئے نمک کا کام کیا۔ اذلان کو تانگ کر کے اسے ایک الگ ہی مزہ آتا ہے۔ بالکل ماں پہ گیا ہے۔ اذلان کی بڑبڑاہٹ میر کو واضح سنائی دی، جسے سن کر اس نے باقاعدہ قہقہ لگایا۔ حیا جو کب سے کپڑے دیکھ رہی تھی، اذلان کے فارغ ہونے پہ پوچھ پڑی، بابا اس بیگ میں کیا ہے؟ اذلان مسکرایا، بابا اس پورے بیگ میں ماما کے گفٹس ہیں۔ وہ حیرانی سے اذلان کو دیکھی تھی۔ وہ اذلان کی مسکراہٹ سے جان گئی تھی سامان نور کے لیے ہے۔ اچھا اب جاؤ، نور کو بلا لاؤ اور جلدی بھیجنا۔ جی بابا، ماما کے بغیر آپ کا گزارا کہاں ہے؟ وہ مسکراہٹ دبا کے بولی۔ کچھ کہا؟ اذلان نے موبائل سے نظر ہٹا کے اسے دیکھا۔ نہیں بابا میں جاتی ہوں، وہ کہہ کے فوراً نکل گئی۔ اذلان بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ بی بی جان مجھے ایک دفعہ ماما سے بات کرنے دے پلیز۔ وہ بی بی جان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بیٹا شاہ نے کچھ کہا؟ بی بی جان اس کی حالت دیکھ کے سمجھ گئی۔ اب وہ اپنے پوتے کو کیسے سمجھائے جو انتقام کی آگ میں خود کا نقصان کر رہا ہے۔ نہیں بی بی جان، بس ممی کی یاد آ رہی، وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اب بھی یاد ہے جب وہ یہاں شادی کر کے آئی تھی، کتنی خوش تھی وہ اپنی محبت کو پا کر۔ لیکن جب اسے حقیقت کا علم ہوا تھا، کتنا روئی تھی وہ اپنی ماں کے جھوٹ پہ، جنہوں نے اسے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ شاہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، کاش ماما آپ اپنی بیٹی کا حال دیکھتی جو آپ کے بیٹے نے کیا ہے۔ اسے اپنی شادی کے بعد علم ہوا تھا کہ وہ خون بہا میں آئی ہے، اور جب شاہ کا رویہ اس نے بی بی جان کو بتایا، پھر اس شخص نے جو اس کے ساتھ کیا، سوچتے اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ پورے ایک ہفتے تک ویسے جگہ میں قید تھی جس کے بارے میں وہ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ پاکستان میں ہے بھی یا نہیں۔ بیٹا فون میرے پاس نہیں، میں کسی سے منگواتی ہوں، ایک تو سب جہاں ملے ہوئے ہیں، سب خبریں شاہ پتر کو دیتے ہیں، تو فکر نہ کر میں بات کروا دوں گی، بس رویا نہ کر میرے بچے، میری لاڈلی پوتی ہے نا۔ بی بی جان اس کا سر اپنی گود میں رکھے اس کے بال سہلانے لگی۔ یہ وہ پوتی تھی جو ان کو مرادوں بعد حاصل ہوئی تھی۔ بی بی جان وہ ماما سے بہت محبت کرتے تھے نا؟ بی بی جان وہ ماہا سے بہت محبت کرتے تھے نا؟ کب سے دل میں چھپا سوال آج بی بی جان سے پوچھ لیا۔ ہنی نے اسے بتایا تھا اکثر شاہ اور ماہا کی لڑائی ہوتی بچوں کی وجہ سے۔ ماہا کو گھریلو عورتوں سے سخت نفرت تھی اور شاہ کو ماہا جیسی عورتوں سے، لیکن اس کا دل، اس کا دماغ اس بات کی چیخ چیخ کے گواہی دیتا کہ شاہ کی پہلی اور آخری محبت ماہا ہے۔ نہیں بیٹا، وہ تو ماہا خود ہر وقت شاہ پتر کے پیچھے پڑی رہتی تھی، بچوں پہ بھی دھیان نہیں دیتی تھی۔ ہنی کو تو ملازموں کے آسے چھوڑ رکھا تھا۔ شاہ نے بتایا تھا وہ پاکستان آنا چاہتا تھا، لیکن ماہا نہیں آنے دیتی تھی۔ اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا کہ کہیں شاہ اسے چھوڑ نہ دے، اور وہ بچوں کی وجہ سے مجبور تھا۔ وہاں کے قانون کے مطابق بچے ماں کے پاس آتے۔ میرے شاہ کو ہمیشہ سے بچوں سے خاص لگاؤ تھا، وہ تو ہر وقت بس بچوں میں گم رہتا تھا۔ اس کا چھوٹا بیٹا، بی بی جان کی آنکھیں نم ہو گئی، جان تھی چاہ کے اس نے وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا جب 3 سالہ عمر کی لاش اس گھر میں آئی تھی۔ وہ بی بی جان کے گلے لگ گئی، وہ خود اس وقت کو یاد کر کے خوفزدہ ہو جاتی۔ پتر ایک بات کہوں بی بی جان؟ جی۔ وہ بی بی جان سے الگ ہو کر ان کی گود میں سر رکھ کے آنکھیں موند گئی۔ جو سکون سے بی بی جان کے آغوش میں ملتا وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں۔ مجھے لگتا ہے شاہ نے کسی مجبوری میں ماہا سے شادی کی ہے، پسند وہ تجھے کرتا تھا۔ ظاہری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ نہیں بی بی جان، آپ نہیں جانتی، وہ ماہا کے دیوانے ہیں، مجھ سے پوچھئے، جو ہر روز اس گناہ کی سزا سہتی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ وہ
سچ سوچ کے ہی رہ گئی تھی بیوی جان۔ وہ جانتے تھے نہ میں ان کی بچپن کی منگیتر ہوں۔ ہاں بیٹا، بچپن میں خود وہ ہر وقت تیرے پیچھے بھاگتا تھا، پورے گھر میں تجھے لیے گھومتا تھا۔ شاہ 15 سال کا تھا جب تو پیدا ہوئی تھی، بہت پیار کرتا تھا تجھ سے، کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا تھا۔ ایک دفعہ وہ تیرے ماں سے لڑ گیا تھا جب تو 5 سال کی تھی، تو کسی بات پہ تھپڑ پڑا تھا تو شاہ لڑنے لگا تھا کہ معصوم بچی کو کیوں مارا۔ تب سے تیری ماں کی بھی یہی خواہش تھی تم دونوں کی شادی ہو، پر ایسے ہوگی یہ نہ سوچا۔ بی بی جان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے لیے یہ بات نئی نہیں تھی، بچپن ہی سے وہ یہ باتیں سنتی آ رہی ہے، بس فرق اتنا ہے پہلے اسے اپنی قسمت پر رشک آتا تھا، اب اسے خود سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں لگتا۔ دستک کی آواز پہ بی بی جان نے اندر آنے کی اجازت دی۔ آ جاؤ۔ ملازمہ اندر آئی۔ بی بی جان، وہ بی بی جی کو شاہ صاحب بلا رہے ہیں۔ جا پتر، محبت بڑے لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے اس کے بال سہلائے۔ وہ اٹھ بیٹھی اور ملازمہ کے ساتھ چل دی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے اب کیوں بلایا ہے۔ حیا کچن میں نور اور عائشہ کے پاس چلی آئی۔ ماما، بابا آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے بغیر ان کا دل نہیں لگتا۔ چپ بدتمیز، بہت بولنے لگی ہو۔ نور نے اس کے سر پہ چپا لگائی۔ عائشہ ہنسی۔ حیا کی تائی نور کا دل چاہا اسے خوب سنائے۔ بابے کے سامنے وہاں وہ شرمندہ ہو گئی۔ میں تو سچ بولتی ہوں ماما، حیا نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر نور کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ جھٹ کہا، ارے ماما مجھے بات میں مانا، بابا بلا رہے ہیں، تمہیں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ نور نے کچن سے جاتے ہوئے کہا، کیوں تنگ کرتی ہو نور کو، پھر جب ڈانٹتی ہے تو رونے لگتی ہو۔ تائی امی، بس ایسے ہی، روز روز تھوڑی موقع ملتا ہے ماما کو شرماتے ہوئے دیکھنے کا۔ حیا کہتے ہی خود بھی عائشہ کے ساتھ ہنسنے لگ گئی۔ تائی امی، کھانے میں کیا بن رہا ہے؟ سالن کی خوشبو محسوس کرتے اس کی بھوک چمک اٹھی۔ آج تو بہت کچھ بنے گا، آج سب ساتھ ڈنر کریں گے۔ حیا نے فریج کھول کے اس کا جائزہ لیا اور اس میں سے کیلا نکال کے کھانے لگی۔ اچھا وہ کیوں؟ آج تمہارے تایا کے دوست آ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، وہ کیلا کھاتے انہیں سن رہی تھی۔ اوہ، تو ڈنر آپ کے پورشن میں ہوگا؟ جی، اور آج تم تیار ہو کر ٹائم پہ آ جانا، ایسے نہیں کہ سو جاؤ۔ عائشہ اس کی نیند سے محبت سے واقف تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے 9 بجے حیا سو جاتی تھی۔ اور ہاں حیا، آج پاستا بھی بنایا ہے تمہارے لیے۔ سچ تائی امی؟ وہ عائشہ کے دونوں گال کھینچنے لگی۔ آرام سے یار، میری ایک ہی ماں ہے، اپنی بے احتیاطی پہ خود ہی شرمندہ ہوتی۔ عائشہ کے گال چھوڑ دیے۔ اسی وقت علی کی آواز پہ دونوں چونکے۔ بالکل بچی بن جاتی ہو حیا، عائشہ اپنے گال سہلاتے کہہ رہی تھی۔ اب تائی امی، یہ مذاق میں نے ماما سے کیا تو 2 گھنٹے بابا کو لیکچر سننا پڑے گا۔ عائشہ اس کی بات سن کر مسکرائی۔ حیا نور کی نہ جانے کیوں نہیں مانتی تھی، اکثر وہ عائشہ سے نور کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکایت لگاتی۔ عائشہ اس کو سمجھاتی تھی کہ وہ دماغ میں اپنا ہی فلسفہ لیے بیٹھی رہتی، تو ایسے کام کرتی کیوں ہوں؟ علی نے فریج سے جوس نکال کے اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ شوق ہے، حیا نے کہہ کر جیسے اپنی جان چھڑوائی اور حالی لاؤنج میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ شاہ ہاؤس میں 2 فیملیز کا قیام پذیر تھا۔ فیضان اور اذلان دونوں بھائی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں رہتے۔ اذلان کی فیملی اوپر کے پورشن میں، جبکہ فیضان کی فیملی نیچے کے پورشن میں رہتی ہے۔ اذلان اور نور کے 4 اولادیں ہیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سب سے بڑا بیٹا شامیر سول انجینئر ہے اور اپنے بابا کے ساتھ ان کا کاروبار سنبھالتا ہے۔ شامیر کی بیوی ثانیہ ہے، دونوں اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ ثانیہ کو اولاد کی کمی اکثر محسوس ہوتی، لیکن شامیر یہ کہہ کے ٹال دیتا کہ ہمارے پاس بیٹی ہے تو حیا کی صورت میں۔ ثانیہ چپ ہو جاتی اپنے محبوب شوہر کو دیکھے جو اس پہ اپنی جان لٹاتا تھا۔ یہ حمزہ اور عمر ہے۔ عمر ابھی BBA کے دوسرے سال میں ہے، جبکہ حمزہ MBB اس کے دوسرے سال میں آخر میں۔ سب کی لاڈلی حیا جو ابھی انٹر کے پیپر دے کے فارغ ہوئی ہے۔ فیضان اذلان سے 5 سال بڑا ہے۔ فیضان کی 3 اولادیں ہیں، سب سے بڑی بیٹی عنایا جو شادی کر کے اپنے سسرال جا چکے دوسرے نمبر پر۔ شاہ جو انجینئرنگ کے بعد اب جاب کرتا ہے، آخر میں علی جو حیا کا ہم عمر ہے اور میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کی تیاری کر رہا ہے۔ بابا ماما آگے ہنی کا کہنا تھا اور شاہ جیسے آگ بگولا ہو گیا۔
وہ تمہاری ماں نہیں ہے، 1000 مرتبہ بتا چکا ہوں۔ بابا وہ بہت اچھی ہے، شٹ اپ، تم معصوم ہو، تم نہیں جانتے۔ اسے مجھ سے بحث نہ کیا کرو۔ دیکھو ہنی میری جان، تمہاری ماں صرف ماہا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور وہ تو بالکل نہیں لے سکتی۔ تم نہیں جانتے ان لوگوں نے، وہ غصے میں بولے جا رہا تھا۔ جب اس نے کہانی اس کی بات سے سہم کیا ہے تو شاہ کو اپنے لہجے کا احساس ہوا۔ آخر میں اس کا لہجہ کمزور تھا، وہ آگے کچھ کہنے سے پہلے رک گیا۔ اب وہ اس معصوم بچے کو کیا بتاتا جس کا ذہن ابھی ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہانی بھی چپ ہو گیا، جانتا تھا بحث کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ دروازہ ناک و آ تو وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے روم میں داخل ہوئی۔ سامنے چاہ اس کا 6 سالہ بیٹا ہنی بیٹھا تھا۔ منڈے کو ہنی کا رزلٹ لینے جاؤ گے اس کے ساتھ؟ جی جی۔ وہ بے جگی سے شاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ فارسی میں نے بولی نہیں کہ تمہیں سمجھ نہ آئے۔ وہ مٹھیاں بینچے کھڑا تھا، شاہ کا باز زیادہ سامنے کھڑی اس لڑکی کو گولو سے چھنی کا دیتا۔ صرف ہنی کی وجہ سے وہ مجبور ہے، ورنہ وہ کبھی پیرنٹس میٹنگ میں اسے لے کر نہیں جاتا۔ بچپن سے ہی ہنی ماں کی محبت سے محروم رہا ہے، اور بھائی کی موت نے تو اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی بیٹی کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گا، اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرے گا۔ اب یہی تو اس کے جینے کا سہارا ہے۔ نہیں نہیں، میں چلوں گی۔ اس کا غصے سے ہمیشہ ڈر جاتی۔ پوچھا نہیں، حکم سنا ہے منڈے 11 بجے ہنی کے ساتھ؟ گاٹ اٹ جی۔ وہ اس کے غصے سے سہم کر 2 قدم پیچھے اور سر جھکا کے بولی۔ ہنی بیٹا بہت رات ہو گئی ہے، جا کر سو جاؤ۔ وہ اب ہنی کی طرف متوجہ ہوا۔ جی بابا، بابا ماما کو ساتھ لے جاؤں؟ وہ سٹوری سناتی ہیں، اوکے جاؤ۔ اس کے گال تھپک بولا۔ وہ موقع غنیمت جان کر چل دی۔ اور شکر ہے ہانی تم اپنے ساتھ لے آئے۔ خوشی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ پری آپ چلے گی نا؟ ہاں میری جان، ضرور چلوں گی۔ پہلے یہ بتا پوزیشن آئے گی؟ ہاں ہر سال آتی ہے، وہ خوشی سے بولا۔ سچ ہنی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ چلو پھر جب رزلٹ لے کر آئیں گے تو تمہاری فیوریٹ ڈش بناؤں گی۔ کون سی ڈش پڑی؟ وہ خوشی سے چہکا۔ نو مور کویسچن، اٹس ٹائم ٹو گیٹ سم سلیپ۔ دونوں دروازے کے قریب پہنچے۔ ہنی تو اندر چلا گیا، وہ وہیں رکی۔ پری آئیے نا۔ بہت چلاک ہو ہنی، باتوں میں الجھا کے دودھ بلا دیا۔ میں ابھی تمہارے لیے دودھ لے کر آتی ہوں، پلیز پری۔ آدمی التجا کرنے لگا۔ میں لے کر آتی ہوں، اگر نہیں پیا تو اسٹوری بھول جانا، وہ کہہ کے کچن میں چلی گئی۔ پھر اسے دودھ نکال کر اسے گرم کیا، پھر دودھ میں تھوڑا کوکو پاؤڈر ڈال کے روم میں لے آئی، جہاں ہنی بیزار سا بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی، گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ بنا دیکھے معصوم سے شکل بنا کے رہ گیا، لیکن اس نے گلاس پیچھے نہیں کیا۔ ہنی نے چاکلیٹ ملک دے کے پی لیا، ہر میں برا سا منہ بنا کے گلاس سر پہ رکھ دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ہنی کے برابر لیٹ کے اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے اپنی مومی انگلیاں چلاتے ہوئے اسٹوری سنانے لگ گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں بے خبر نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، نور نے آدھے ہی سلام کیا اور اذلان کو ایک نظر دے کے بیگ سے سائڈ پہ رکھنے لگی۔ اذلان دمہد اسے دیکھتا رہا۔ 1 ہفتے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، کتنا یاد کرتا تھا وہ اسے۔ فون پہ بھی مختصر بات کر کے وہ فون رکھتے تھی، اور آج بھی ویسے ہی خوبصورت ایسا لگتا تھا، وقت اسے چوکا نہیں گزرا۔ وعلیکم السلام، کب سے بلائے اب آ رہی ہو؟ مڑ کے نور کے قریب آئے، اس کے ہاتھ سے بیگز لے کر سر پر رکھ دیے۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کے کپڑے نکال دو، فریش ہو جائیے۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑی، کپڑے نکالنے۔ تم نے مجھے مس کیا نور؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا اس 1 ہفتے میں نور، واقعی تمہارے بنا میرا گزارا نہیں۔ وہ نور کے پیچھے سے اس کے کان کے قریب آ کر بولا۔ آج بابی کی طرف دعوت ہے، فیضان بھائی کے دوست کی فیملی آ رہی ہے۔ نور نے سوال نظر انداز کر دیا اور سادہ سا شلوار سوٹ نکال کے بیڈ پہ رکھا۔ اذلان کو دکھ ہوا، جواب نہ ملنے پہ میں آ جاؤں گا طیبہ، اور کوئی آفس سوٹ نکال دو۔ آفس جا رہے ہیں؟ نور نے شلوار قمیض وارڈروب میں رکھی، فارمل سوٹ نکالا۔ ہاں، جس میٹنگ کے لیے گیا تھا آج اس کی ڈیل فائنل ہوگی۔ اچھا آپ فریش ہو جائیے، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ نور کو جاتا ہوا دیکھتا ہے، جب تک نظر سے وہ اوجھل نہ ہو گئی۔ کیا واقعی میری بالکل فکر نہیں تمہیں نور؟ میرے جانے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا؟ کاش نور میں تمہارے سارے دکھ درد دور کر سکتا، کاش میں تمہارے ساتھ وہ سب۔ نور تم نہیں جانتے تم میرے لیے کیا ہو۔ ایک آنسو ٹوٹ کے اس کی آنکھوں سے گرا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو دیکھا شاہ آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔
اسے ایک نظر دے کے باتھ روم کی طرف بڑھ رہی تھی کہ پیچھے سے چا کی آواز آئی۔ رات ہانی کے پاس کیوں سوئی تھی؟ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری اور لب کاٹنے لگی۔ پتہ نہیں چلا کب نیند آ گئی۔ وہ نظر چرا کر بولی۔ شاہ اس کے گلبائے اور اپنے باری ہاتھ سے اس کے بازو کو دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ بیوقوف ہوں میں کیا؟ میں نہیں جانتا تمہیں میرے بیٹے کے ذریعے مجھ سے بات رہی ہو؟ ایک بات یاد کرنا، ہانی میرا اور ماں کا بیٹا ہے۔ میرے لیے ہانی سب سے عزیز ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے تمہاری وجہ سے اس سے اگر کوئی تکلیف ہوئی یا اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو تم اپنا حشر دیکھنا۔ جو میں کروں گا اپنے انہی ہاتھوں سے گلا گون لوں گا تمہارا۔ وہ اپنے آنسو کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جانتی تھی آنسو بہے تو تھپڑ لگیں گے۔ 9 بجے تک تیار رہنا، تم دونوں کو پکار لوں گا۔ جی وہ سر جھکا کے اتنا ہی بولی۔ قدموں کے چالنے کی آواز آئی تو رکے ہوئے آنسو کو بہنے دیا۔ پڑی ہانی کی آواز میں آنسو صاف کرتی وہ پیچھے مڑی۔ پڑی، میں نے اپنے سارے فرینڈس کو آپ کے بارے میں بتایا اور ان کو یہ بھی بتایا کہ میری ماما کتنی خوبصورت مزے کی ڈشز بناتی ہے۔ اچھا؟ وہ ہنسی۔ ہنی نے دیکھا بیٹی آنسو کے نشان تھے۔ پڑی، آپ روئی تھی؟ نہیں تو وہ مسکرانے لگی۔ پڑی، اپنے آپ نے ہی کہا تھا جھوٹ نہیں بولتے۔ اس کے آنسو سے بہت کچھ جان گیا تھا۔ وہ شاہ کا رویہ پڑی کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ ہنی، ہمیں 9 بجے تک تیار رہنا ہے، آپ کے بابا آئیں گے لینے، پھر ڈانٹ پڑے گی نا۔ اب چلو اوکے۔ ہنی جانتا تھا شاہ اسے پسند نہیں کرتا اور ہر وقت ڈانٹتا ہے، تبھی خاموش ہو گیا۔